دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور انہیں خاص اہمیت دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص راز چھپا ہے؟ دراصل یہ ایک نفسیاتی فن ہے جسے سوشل ماسٹری کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہنر ہے جو آپ کو دوسروں کی نظر میں خاص بناتا ہے، جو آپ کی بات کو وزن دیتا ہے اور جو آپ کی موجودگی کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو سنجیدگی سے لیں اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا ذکر کریں، تو آپ کو اپنی ذات میں ایک ایسی کشش پیدا کرنی ہوگی جو دوسروں کو خود بخود آپ کی طرف متوجہ کرے، جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ کچھ اصولوں اور مہارتوں کا امتزاج ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ بااثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ وہی راز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی شخصیت کو اتنا مضبوط بنا دیں گے کہ لوگ آپ کو نظر انداز کرنا تو دور، آپ کی موجودگی میں خود کو کم تر محسوس کریں گے۔ اگر آپ واقعی اپنی سوشل ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ نمبر 1، اپنی پرسپشن کو کنٹرول کریں۔ دنیا میں لوگ آپ کو ویسا نہیں سمجھتے جیسے آپ حقیقت میں ہیں، بلکہ وہ آپ کو اپنی سوچ اور تاثر کے مطابق دیکھتے ہیں۔ یہی تاثر یا پرسپشن طے کرتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت دیں، آپ کی بات کو اہمیت دیں اور آپ کو ایک باوقار شخصیت کے طور پر دیکھیں تو اپنی پرسپشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ یہ پرسپشن آپ کی باڈی لینگویج، انداز گفتگو اور رویے سے بنتا ہے۔ جب آپ پر اعتماد انداز میں چلتے ہیں، نپی تلی بات کرتے ہیں اور اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ رکھتے ہیں تو لوگ آپ کو زیادہ سنجیدگی سے لینے لگتے ہیں۔ اگر آپ خود کو کمزور، غیر اہم یا بے وقت ظاہر کریں گے تو دنیا بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھے گی، لیکن اگر آپ خود کو ایک باوقار، دلیر اور مضبوط شخصیت کے طور پر پیش کریں گے تو لوگ بھی آپ کی اسی پرسپشن کو اپنائیں گے۔ نمبر 2، خاموش رہنے کی طاقت۔ خاموشی صرف چپ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طاقت ہے جو آپ کی شخصیت کو گہرائی اور وقار عطا کرتی ہے۔ زیادہ بولنے والے اکثر اپنی اہمیت کم کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب الفاظ بے حد عام ہو جائیں تو ان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص کم بولتا ہے، نپی تلی بات کرتا ہے اور صرف وہاں بولتا ہے جہاں واقعہ ضروری ہو تو اس کی بات کو زیادہ غور سے سنا جاتا ہے۔ خاموشی آپ کو ایک پراسرار کشش دیتی ہے جو دوسروں کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب آپ ہر چھوٹی بڑی بات پر رائے دینے کے بجائے صرف اہم لمحات میں اپنی بات رکھتے ہیں تو لوگ نہ صرف آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں بلکہ آپ کی موجودگی کو بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سچے الفاظ وہی ہوتے ہیں جو صحیح وقت پر کہے جائیں، اس لیے اپنی خاموشی کو ایک طاقت بنائیں اور اپنی گفتگو کو ایسا بنائیں کہ جب آپ بولیں تو سب سننے پر مجبور ہو جائیں۔ نمبر 3، دوسروں کی منظوری کے بغیر خود کو عزت دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو قیمتی سمجھے تو پہلے خود کو قیمتی سمجھنا ہوگا۔ بغیر کسی کی منظوری کے بغیر، کسی کی تعریف کے بغیر، لوگ ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت خود کرتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کی توجہ اور اپروول کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنی وقت خود کم کر دیتا ہے، لیکن جو خود کو پہلے سے ہی ایک باوقار، خوددار اور قیمتی انسان سمجھتا ہے لوگ بھی اسے ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے تو آپ کی شخصیت میں ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی باتوں میں اعتماد ہوتا ہے، آپ کے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں اور لوگ خود بخود آپ کی رائے کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اپنی قیمت کو کسی اور کے الفاظ یا رویے سے مت جوڑیں۔ آپ کی اصل طاقت یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں مکمل ہیں۔ جب آپ خود کو ویلیو دیں گے تبھی دنیا آپ کو وہ عزت دے گی جس کے آپ حقدار ہیں۔ نمبر 4، آئی کنٹیکٹ اور باڈی لینگویج کا جادو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ صرف اپنے انداز سے ہی دوسروں پر اثر ڈال دیتے ہیں؟ ان کی بات میں ایسا کیا ہوتا ہے جو لوگ ان کو توجہ سے سنتے ہیں؟ ان کا راز ان کی باڈی لینگویج اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے بات کریں تو ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ کمزور یا بھٹکی ہوئی نظریں آپ کی شخصیت کو غیر متاثر کن بنا سکتی ہیں، جبکہ مضبوط آئی کنٹیکٹ آپ کی بات کو وزن دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کا انداز نشست و برخاست، چلنے کا طریقہ اور ہاتھوں کے اشارے سب کچھ مل کر آپ کی شخصیت کا ایک مضبوط تاثر قائم کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی جسمانی حرکات و سکنات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں وہ زیادہ پر اعتماد اور بااثر نظر آتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں ٹھہراؤ لائیں، جلد بازی سے پرہیز کریں اور ہر لفظ کو
ایک مقصد کے ساتھ ادا کریں۔ جب آپ اپنی باڈی لینگویج پر قابو پا لیتے ہیں تو آپ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنی موجودگی سے بھی دوسروں پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کو خاص محسوس کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اہمیت دیں تو پہلے آپ کو انہیں اہمیت دینی ہوگی۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے سنا جائے، اسے محسوس ہو کہ وہ خاص ہے۔ جب آپ کسی سے ملیں تو اس کا نام لے کر بات کریں، اس کی بات کو پوری توجہ سے سنیں اور اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن طاقتور نفسیاتی اصول ہے۔ جب آپ کسی کو اس کی اپنی نظر میں بڑا بنا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اپنی نظر میں بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ لوگ ہمیشہ ان افراد کو پسند کرتے ہیں جو انہیں اہمیت دیتے ہیں اور ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو آپ کے تعلقات کو مضبوط بناتی ہے اور آپ کی سوشل ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ارد گرد رہنا پسند کریں تو دوسروں کو خاص محسوس کروانے کا فن سیکھیں۔ نمبر 6، اپنی امیج کو بہتر بنائیں۔ دنیا آپ کو ویسے ہی دیکھتی ہے جیسا آپ خود کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کا لباس، آپ کا انداز گفتگو اور آپ کا رویہ، یہ سب کچھ مل کر آپ کی سوشل ویلیو کو طے کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کو زیادہ سنجیدگی سے لیں تو اپنے امیج پر کام کریں۔ یہ صرف مہنگے کپڑے پہننے یا برانڈڈ چیزوں کا استعمال کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو نفاست، صفائی اور سلیقے سے پیش کرنے کا ہنر ہے۔ ایک سادہ لیکن صاف ستھرا لباس، متوازن باڈی لینگویج اور پرکشش گفتگو آپ کی موجودگی کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ لوگ ہمیشہ ان افراد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو خود کو بہتر رکھنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اپنے امیج میں مثبت تبدیلی لائیں کیونکہ جب آپ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو بہتر دیکھتی ہے۔ نمبر 7، اپنی باتوں میں اثر ڈالیں۔ الفاظ میں وہ طاقت ہوتی ہے جو لوگوں کے ذہن بدل سکتی ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ انہیں صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جب آپ بولیں تو ایسا نہ ہو کہ صرف بولنے کے لیے بول رہے ہوں بلکہ ہر لفظ کا ایک مقصد کے ساتھ ادا کریں۔ متاثر کن گفتگو وہی ہوتی ہے جو دوسروں کے دل پر اثر چھوڑے، جو انہیں سوچنے پر مجبور کر دے اور جو دیر تک یاد رہے۔ ہلکی پھلکی مزاحیہ باتیں کرنا شخصیت میں کشش پیدا کرتا ہے، لیکن ہر وقت غیر ضروری باتیں کرنے سے لوگ آپ کو سیریس لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں گہرائی پیدا کریں، سنجیدہ موضوعات پر سوچ سمجھ کر بات کریں اور ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو آپ کی شخصیت اور سوچ کی عکاسی کریں۔ جو لوگ اپنے الفاظ پر گرفت رکھتے ہیں وہی دوسروں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اپنی زبان کی طاقت کو پہچانیں کیونکہ یہی آپ کی سوشل ویلیو کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 8، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ سچ یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ پرسکون اور مضبوط لوگوں کی عزت کرتی ہے۔ اگر کوئی آپ پر تنقید کرے یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو فوراً جذباتی ہونے کے بجائے خود پر قابو رکھیں۔ غصہ، مایوسی یا جھنجھلاہٹ کا اظہار آپ کی شخصیت کو کمزور کر سکتا ہے، جبکہ صبر اور تحمل آپ کو ایک باوقار اور سمجھدار انسان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ ایک معمہ بنا رہتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی عزت قائم رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے ذہنوں میں ایک پختہ اور بااثر شخصیت کا نقش چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں کیونکہ حقیقی طاقت وہی ہے جو خاموشی سے دکھائی جائے، نہ کہ چیخ و پکار سے۔ نمبر 9، منفرد بنیں۔ دنیا ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھول پائیں تو اپنی کوئی منفرد پہچان بنائیں۔ یہ آپ کے بولنے کا انداز ہو سکتا ہے، آپ کے سوچنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی مہارت ہو سکتی ہے جو آپ کو باقیوں سے الگ کرتی ہو۔ منفرد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر مختلف نظر آنے کی کوشش کریں بلکہ اپنے اندر وہ خاص بات پیدا کریں جو آپ کو یادگار بنا دے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز بناتی ہے۔ اپنی اس صلاحیت کو تلاش کریں، اسے نکھاریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جب آپ اپنی پہچان خود بناتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک خاص مقام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، اپنے علم اور مہارت کو بڑھائیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزت ان لوگوں کی جاتی ہے جو دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں،
जो किसी खास शोबे में महारत रखते हैं और जो दूसरों को कुछ नया सिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अहमियत दें तो अपने इल्म और महारत को बढ़ाएं। तो यह इल्म किसी भी चीज का हो सकता है, जिंदगी के तजर्बात, किसी खास मजमून की महारत या कोई अमली हुनर। लोग हमेशा उन अफराद की तरफ मुतवज्जह होते हैं जो कुछ खास जानते हैं और जो दूसरों के लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई मुनफरिद महारत है तो उसे मजीद बेहतर करें, उस पर महारत हासिल करें और उसे दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप अपनी नॉलेज और स्किल्स में इजाफा करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं संवारते बल्कि दूसरों के ज़हनों में भी अपनी जगह मजबूत कर लेते हैं। दोस्तों, सोशल मास्टरी कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं बल्कि ये मुसलसल सीखने और प्रैक्टिस करने से आती है। अगर आप इन 10 असूलों पर अमल करें तो लोग आपको ज्यादा अहमियत देंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपको कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ ज्यादा माइल होंगे और आपको हर जगह ज्यादा अहमियत मिलेगी। क्या आप भी अपनी सोशल वैल्यू बढ़ाने के लिए इन टिप्स पर अमल करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।